ایک بات کی آپ نے، جب ہم بات کرتے ہیں نا اذان کی، تو اذان تو ایک ایسی خوبصورت چیز ہے کہ جو تا قیامت رکے گی نہیں اور چلتی رہے گی. یہ تو ایک ایسی نیچرل فنومینا ہے. لیکن میرا آپ سے سوال ہے، جب ہم بات کرتے ہیں بھارت کے مسلمانوں کی، تو آپ اس حوالے سے کیا رائے دیں گے کہ ان کو کیا کرنا چاہیے؟ وہ تو نو ڈاؤٹ مائنورٹی گروپس میں ہیں اور وہ کسی اس بات سے ڈینائی نہیں کر سکتے. دیکھیں، جب میں مفتی صاحب کی بات سے جو ہے وہ ایگری کروں گا، سیکنڈ کروں گا کہ جہاں تک ان کا کام ہے وہ اپنی طور پہ تگ و دو کوشش کریں اور کر بھی رہے ہیں. جہاں تک حق بنتا ہے، جیسے ہم مسلمان جو ہیں وہ جسد واحد کی طرح جسم بار کا ہے کہ کسی ایک بھی جو ہے وہ مسلمان کو تکلیف ہو تو پورا جسم جو ہے اس کے لیے جو ہے وہ تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے. اس کی جسم واحد کی طرح مثال ہے. اور علامہ اقبال بھی شعر لکھتے ہیں اس پہ کہ اخوت اس کو کہتے ہیں، چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جوان بے تاب ہو جائے. تو 52 اسلامی ملک اپنے اپنے ملکوں میں مندر کھول رہے ہیں. دبئی میں مندر کھلے، سعودی عرب میں مندر کھلے، اور اس کے بدلے میں آپ کو کیا مل رہا ہے کہ آپ کی مسجدیں جو ہے وہ انڈیا میں بند کی جا رہی ہیں، اذانیں بند کی جا رہی ہیں، مسجدیں شہید کی جا رہی ہیں. ہمیں ان مسلمان کو OIC کو جو ہے وہ سٹینڈ لینا چاہیے، اس کے خلاف ایکشن جاری کرنا چاہیے، نوٹس لینا چاہیے. اور تو آپ نے دیکھا کہ ان کے بیانات میں یہ بات بھی تھی کہ مائک ہٹا لیے گئے ہیں، مسجد سے مائک ہٹا لیے گئے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے پہلے انہوں نے اسٹیٹمنٹ پاس کی ہے کہ اب سڑکوں پر نماز پڑھنے کی کسی کی ہمت نہیں ہوگی، مطلب ہونے والی نہیں ہوگی. ہر مطلب ملک انہوں نے اپنی طرف سے امپلیمنٹیشن کر دی ہے. دنیا کے ہر ملک میں جو ہے وہ ہر اقلیت کو مذہبی آزادی ہے. ہمارے ملک میں کتنی اقلیت ہیں؟ سارے اپنے مذہب کے مطابق اپنی عبادت کرتے ہیں. تو یہ تو انٹرنیشنل ایک جو ہے وہ لا ہے، رول ہے، جو UNO کے جو رول ہیں ان کے مطابق ہے. تو ان پہ کیوں ایکشن نہیں لیا جاتا؟ ہندوستان پہ کیوں ایکشن نہیں لیتی ہماری جو ہے اقوام متحدہ؟ کیوں سوئی ہوئی ہے؟ کیوں یہ آنکھیں جو ہے وہ خواب خرگوش میں ہے کہ وہ نہیں دیکھتی کہ اس سے ہی ایک بڑا جو ہے وہ فساد، ایک بڑی جو ہے وہ جنگ جو ہے وہ جنم لے سکتی ہے؟ اگر ایسے ہی دیکھیں، جہاں ظلم ہوتا ہے نا، ظلم، وہاں پھر امن نہیں ہوتا. جہاں ظلم ہوتا ہے وہاں امن نہیں ہوتا. کفر کی حکومت جو ہے وہ رہ سکتی ہے، ظلم کی حکومت قائم نہیں رہ سکتی. تو یہ یہاں پہ ظلم ہو رہا ہے، خون مسلم جو ہے وہ بہہ رہا ہے. انشاءاللہ ان کا جو خون ہے وہ رائے گا نہیں جائے گا، چاہے وہ کشمیر کے مسلمان ہیں، چاہے فلسطین کے مسلمان ہیں. ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ کوشش کر رہے ہیں. ایسا نہیں کہ وہ کوشش نہیں کر رہے. ہم اگر یہ کہیں گے وہ کوشش نہیں کر رہے تو یہ ان کے خون کے ساتھ ہم جو ہے وہ ناانصافی کریں گے کہ وہ جانیں بھی دے رہے ہیں، وہ جو قربانیاں بھی دے رہے ہیں، وہ اپنی اولاد بھی قربان کر رہے ہیں. اور پھر ہم یہ کہیں کہ وہ کوشش نہیں کر رہے، وہ صرف نماز پڑھ رہے ہیں. تو وہ نماز نہیں پڑھ رہے تو بھائی جانے وہاں کون دے رہا ہے؟ ہم جا کے دے رہے ہیں. ٹھیک وہی لوگ جانے دے رہے ہیں. جب ہم بات کرتے ہیں مائنورٹی گروپس کی، اوبیسلی انڈیا میں مسلمس جو ہے وہ مائنورٹی پہ ہے. اب پاکستان میں بھی بہت سے مائنورٹی گروپس ہیں، اور جب پاکستان بنا تو قائد اعظم نے خود اپنی اسٹیٹمنٹ پاس کی کہ یہاں پہ جتنے مائنورٹی گروپس ہیں ان کو پورے کے پورے حقوق دیے جائیں گے. اسی طرح جس طرح ہم لوگ اپنے مائنورٹی کے گروپس کے جو رائٹس ہیں ان کا خیال رکھتے ہیں، ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان کا خیال رکھیں اور ان کو کبھی بھی ایسا فیل نہ کرائیں. دوسری جانب جو بھارت کی بات کرتے ہیں تو سیکولرزم یہی پر آ جاتا ہے. سیکولر اسٹیٹ ہے، پوری دنیا جانتی ہے، اور دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی بھی ہے. تو آپ کو نہیں لگتا، اور آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ وہاں کے اب جو مائنورٹی گروپس ہیں ان کے بھی رائٹس کا خیال کیا جائے، حفاظت کی جائے؟ دیکھیے، صرف سیکولر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. کہاں چلی گئی ان کی یہ جو سیکولرزم، کہ جب جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر میں پچھلے 75 سال سے ظلم ہو رہا ہے، اور 2019 سے اس کا جو خصوصی سٹیٹس تھا وہ تک جو ہے وہ بدل دیا گیا ہے، اور دنیا کے کان پہ جوں تک نہیں رینگی. دنیا کے مسلمانوں نے اس پہ، اور پاکستان سمیت، سوائے ہم نے 5 منٹ خاموش ہونے کے کیا ایکشن لیا اس بات پہ کہ کشمیر کے مسلمانوں کے ساتھ جو ان کی خصوصی حیثیت تھی 2019 میں وہ مودی نے چینج کر دی. ہمیں اپنے بھی گرے بان میں جھانکنا ہوگا. اور صرف انڈیا میں مسلمانوں کے ساتھ ظلم نہیں ہو رہا، مسلمان تو وہاں کی دوسری بڑی جو ہے اکثریت ہیں، کہہ لیں، چلیے آپ منورٹی کہہ لیں ان کو، دوسری بڑی اکثریت ہیں. 80% کے بعد 14% جو ہے وہ مسلمان ہیں. وہاں پہ 2% رہنے والے عیسائیوں کے ساتھ بھی ہفتے میں 14 حملے ہوتے ہیں. یہ انٹرنیشنل رپورٹس ہیں کہ ایک ہفتے میں 14 حملے کرسچینٹی پہ ہوتے ہیں. سکھوں کے ساتھ وہاں پہ ظلم کیا ہو رہا ہے کہ جو اپنے حق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں وہ کسی اور ملک میں، چاہے کینیڈا میں ہو، وہاں جا کے قتل کر دیتے ہیں ان کو. اور اس پہ ایکشن نہیں لیا گیا تو یہ ایک بڑا جو ہے وہ بر صغیر میں اور دنیا میں اس کے خلاف ایک بڑا جو ہے وہ لاوا جو ہے وہ پھٹے گا. اور یہ دنیا میں دیکھیں، اگر اسلام تو اقلیتوں کو حقوق دیتا ہے، اور ہم نہیں کہتے کہ کسی بھی ملک میں، اسلامی ملک میں، کسی اقلیت کے ساتھ ظلم ہونا چاہیے. لیکن جب ایک ایسے ملک میں جہاں پہ ہندو اکثریت میں ہے ظلم ہوگا تو مسلمانوں کے جذبات کیا بھڑکیں گے نہیں؟ کیا ان کے خیال میں یہ بات نہیں آئے گی کہ ان کے ملکوں میں جو رہ رہے ہیں، حالانکہ ہمارا یہ دعویٰ نہیں ہے، ہمارا آئین جو ہے وہ
منورٹی کو ان کے حقوق دیتا ہے, ہمارا اسلام منورٹی کو ان کے حقوق دیتا ہے, لیکن کیا انسان کے دل میں پھر تیش نہیں آئے گا, اور اس تیش سے, اس نفرت سے جو ہے وہ نظام میں بگاڑ آئے گا, نہ کہ اصلاح آئے گی. بالکل صحیح بات کی. اب دیکھیں آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے, ایک تو میں آپ کا بیان بھی لوں گی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں, جب ہم بات کرتے ہیں منورٹی گروپس کی تو ٹھیک ہے, انہوں نے بالکل ٹھیک بات کی کہ 14% جو پاپولیشن ہے بھارت میں وہ مسلمس کی ہے. اب آپ بیانات میں دیکھیں کہ بنگلور کی جو وکلا تنظیم ہے انہوں نے بھی اس کے خلاف کارروائی کے لیے درخواست کی ہے الیکشن کمیشن آف انڈیا کو, کہ وہاں پر بھی اس کے خلاف آواز اٹھائی جا رہی ہے کہ یہ زیادتی ہے, کیونکہ سیکولر اسٹیٹ ہوتے ہوئے اگر آپ اس طرح سے ایک میجورٹی کو جیسے ان کا ہندوازم ہے اس کے لیے اگر آپ سٹینڈ لیں گے تو باقی منورٹی گروپس کہاں جائیں گے؟ آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں جہاں تک تعلق ہے نا, کسی بھی مذہب کے اندر کسی بھی دین کو جب کوئی بندہ اچھے طریقے سے اس کا مطالعہ کرتا ہے نا, تو یا تھوڑی سی بھی سوچ رکھتا ہو, تھوڑی سی بھی اس کے اندر انسانیت ہو نا, تو وہ اس بات کو ضرور مانے گا کہ کسی بھی دین کے حوالے سے جو لوگ منسلک ہیں ان کے اوپر ظلم و ستم کرنا یہ انسانیت کے منافی ہے. اگر ہم چلے دین کی بات ہم بعد میں ہی کریں, سب سے پہلے انسانیت کی ہی بات کریں, تو یہ جو بڑی بڑی تنظیمیں بنی ہیں یہ جو کہتی ہیں جی جانوروں کے حقوق ہونے چاہیے, فلاں کے حقوق ہونے چاہیے, پرندوں کے حقوق ہونے چاہیے, انہیں یہ تو نظر آتا ہے کہ پرندے کو پانی پلانا اور جناب وہ اس طرح کی ویڈیوز بنا کے اپنے آپ کو دنیا کے اندر وہ نمایاں کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم جی بڑا جانوروں کے حقوق کا ہم خیال کرنے والے ہیں, تو انہیں یہ مسلمانوں کے حقوق یا انسانیت کے حقوق نظر نہیں آتے. دیکھنا صرف یہ ہے کہ کسی بھی دین کے اندر جب کوئی بندہ ہوتا ہے نا اس میں تھوڑی سی انسانیت ہو, تو وہ انسانیت کی بنا پر یہ کہنے پر مجبور ہوگا کہ کسی کی عبادت کو روکنا یہ انسانیت کے منافی ہے. اسلام کی تو بات چلیں ہم بعد میں کریں, حالانکہ اسلام کی بات پہلے ہونی چاہیے, لیکن صرف سمجھانے کی غرض سے کہا کہ جب ہم انسانیت کو دیکھتے ہیں نا, تو اگر ان کی وکلا تنظیموں کے اندر بھی کوئی نہ کوئی ایسا فرد تو ہوگا نا کہ جس کے دل کے اندر, جس کے دماغ کے اندر انسانیت کا جذبہ ہوگا, تو وہ یہ بات کہنے پر مجبور ہوگا. جہاں تک بات ہے کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں, ٹھیک ہے اپنے دین پر عمل کرتے ہوئے یہ ایسا کرتے ہوں گے, ضرورت اس امر کی ہے کہ اسلام کا صحیح چہرہ ان کے سامنے رکھا جائے کہ اسلام کسی کے اوپر ظلم کرنے والا نہیں, اسلام کسی کے اوپر ستم کرنے والا نہیں, اسلام تو اقلیتوں کے جو حقوق ہیں ان کی بھی حفاظت کرنے والا ہے, ان کو بھی پورا کرنے والا ہے, اور اسلام تو نام ہی امن کا ہے. تو جو بندہ بھی اسلام کے اندر آتا ہے, اسلام کو پڑھتا ہے, اسلام کو سمجھتا ہے, دیکھیں یہ تو سلامتی والا دین ہے, یہ تو محبتوں والا دین ہے. جب وہ اس چیز کو دیکھتے ہیں نا, اسلام کا غلط طریقے سے مطالعہ کرتے ہیں, تو پھر وہ ایسے معاملات کرنے پر وہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور اس کا بہترین حال میرا خیال ہے کہ وہاں کے جو مسلمان رہنے والے ہیں ان کو اسلام کا صحیح امیج ان کے سامنے پیش کرنا چاہیے کہ ہم اگر اذان پڑھتے ہیں تو اس کا مقصد کسی کو تکلیف دینا نہیں, بلکہ اس کا مقصد تو امن کا پیغام دینا. آپ نے بالکل ٹھیک بات کی, اور میں آپ کی اس اوپینین کو بھی سیکنڈ کروں گی. جب آپ نے جانوروں کا ذکر کیا کہ پوری دنیا میں انٹرنیشنلی جانوروں کے حقوق کے لیے کتنی آواز اٹھائی جاتی ہے, انٹرنیشنلی آپ دیکھ لیں ہر جگہ پہ, تو آپ دیکھیں اگر جانور کے لیے آپ کے اتنے حقوق ہیں, اتنے رائٹس ہیں, اور آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے, پرائیورٹی ہے, وچ از اے گڈ تھنگ, وی آل اپریشیٹ. تو دوسری جانب جب آپ کسی انسان کو دیکھتے ہیں تو وہ انسان سانس لیتے ہیں, جان ہے. اور پھر مائنورٹی گروپ سے بے شک اس کا تعلق ہو, ہم پاکستان میں بھی مائنورٹیز کی جو ہے حفاظت کرتے ہیں, باقی انٹرنیشنلی بھی اس چیز کو کنسیڈر اور ٹیکر کیا جاتا ہے. آپ انڈیا کی جو بات کرتے ہیں, سیکولر اسٹیٹ وہ ہے, انہوں نے خود اناؤنس کیا پوری دنیا میں سب سے بڑی ڈیموکریسی ہے, لیکن اگر وہ سیکولر اسٹیٹ ہوتے ہوئے اس طرح کی ایکشنز کرے گی, اس طرح کے بیانات دے گی جو کہ فرقہ وارانہ فساد پربا کرنے والے بیانات ہیں, تو پھر اس سے کیا امپریشن آئے گا پوری کی پوری دنیا میں. اس چیز پر نوٹس کرنا چاہیے بھارت کو کہ بھارت بن کر ہی حکومت کرے. اور جیسے کہ ہم بات کرتے ہیں مودی کی کہ وہ تیسری بار وزیر اعظم بنتے بھی ہے تو ضرور بنے, لیکن کوشش کی جائے کہ جو مائنورٹی گروپس ہیں ان کے رائٹ ضرور دلائے جائیں, امن و امان کی صورت قائم رہے, دوسری جانب بھی اس جانب بھی, کیونکہ بھارت اور پاکستان جو ہے وہ ایسے دو کنٹریز ہیں جو کہ نیبرنگ کنٹریز بھی ہے. اور ہماری امید اور کوشش یہی ہے, دعا بھی یہی ہے کہ جو مسلمان وہاں کے ہیں, ہندو یہاں کے ہیں, جو مسلمان یہاں کے ہیں, جو ہندو وہاں کے ہیں, ان تمام کے تمام ریگارڈلیس آف ریلیجن پیار محبت امن صورت قائم رہے, کیونکہ سب سے پہلے انسان ہے, اور ایک دوسرے کی ریلیجن کی بھی جو ہے وہ رسپیکٹ کی جائے, اور اس کو اس طرح ہی لے کے آگے جایا جائے اور کنٹینیو کیا جائے کہ جس طرح کے بیانات ہیں اس پر عمل کیا جائے, اور ان کے خلاف جو کارروائی چل رہی ہے اس پر کوئی ایسی امپلیمنٹیشن آئے جس سے وہاں کے جو مسلمان ہیں وہ سکون کی جو صورت ہے وہ دیکھ سکیں. تھینک یو فار واچنگ اس ٹوڈے. مفتی آن لائن دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. ساما ڈیجیٹل کا لائیو پروگرام, اسپیشل پروگرام میں آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے دیکھا اور تعاون کیا. اگر آپ کے پاس اس کے حوالے سے کوئی بھی فیڈ بیک ہے, کوئی کویشچن ہے, کوئی کیوری ہے, تو ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا. بفور وی گو,
میں آپ کی بھی اسٹیٹمنٹ دیتی ہوں, آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی جی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ انڈیا کے ایک شاعر ہے, انہوں نے ایک شعر پوری نظم پڑھی, جی لیکن جی اس میں پلیز ایک شعر مجھے بڑا پسند آیا ان کا. جی جی وہ کہنا تھا ان کا کہ سینکڑوں خدا ہیں جن کے ایک جگہ کھڑے ہیں, اور ایک خدا والے سارے بکھڑے ہوئے پڑے ہیں. ایک خدا والے سارے اکٹھے ہو جائیں تو سینکڑوں خدا والے جو ہیں یہ ایک خدا والے پہ ظلم نہیں کر سکتے انشاءاللہ. انشاءاللہ. تھینک یو جی, بہت بہت. جی آپ نے کچھ جہاں کوئی تک شعر بات ہے شاعری آپ کی بھی؟ شاعری نہیں, میں ایک آخری بات کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں بھارت ہے, افغانستان ہے, دیگر جتنے بھی ممالک ہیں, یہ ہمارے ہمسائے ملک ہیں. تو اگر ہم آج اسلام کا صحیح مطالعہ کریں نا تو اسلام نے تو ہمسایوں کے اتنے حقوق بیان کیے ہیں, تو ہم الحمدللہ ان حقوق کے اوپر, ان فرائض کے اوپر عمل کر رہے ہیں. تو بھارت کو بھی چاہیے کہ جس طرح ہم ان کے جو ہندو لوگ ہیں ان کے ساتھ ہم ایک محبت والا معاملہ کر رہے ہیں, تو ان کو بھی چاہیے کہ مسلمانوں کے ساتھ ہمسایہ ہونے کی حیثیت سے ایک محبت والا معاملہ. بالکل بالکل ٹھیک. اور ہماری یہ دعا ہے کہ جہاں پہ بھی انسان رہ رہے ہیں, سب سے پہلے تو ہم انسان کی بات کرتے ہیں, ہیومینٹی کی بات کرتے ہیں, تو جہاں پہ بھی انسان رہ رہے ہیں ان کو کبھی تکلیف نہ ہو, کسی اور انسان سے نقصان نہ پہنچے. اور جب نیبرنگ کنٹریز کی بات کی جاتی ہے, مسلمس کی بات کی جاتی ہے, تو obviously اگر ایک مسلمان کو نقصان پہنچ رہا ہو یا اس کو خطرہ ہو, تو باقی جو تمام کے تمام جیسے آپ نے بیان کیا, تو ظاہر ہے وہ پھر تکلیف میں رہتے ہیں, ہمیں بھی بے سکونی ہوتی ہے. ہماری دعا یہ ہے کہ بھارت میں جتنے بھی مسلمان رہتے ہیں ان کے لیے امن و امان کی صورت قائم ہو, اور جو بھی حکومت ہو وہ بہترین ثابت ہو, آنے والے وقتوں کے لیے پاکستان اور انڈیا کے لیے جو مستقبل ہے وہ بہترین ثابت ہو. بہت بہت شکریہ مفتی آن لائن دیکھنے کے لیے. مزید معلومات کے لیے دیکھتے رہیے, پھر ملیں گے. آج اجازت دیجیے, اللہ حافظ.